ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ وہ چیمپئن تھی، اس سلسلے میں وہ ہمارے بزرگ چودھری محمد علی صاحب بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ غالباً گورنمنٹ کالج ہمارے رائیول تھے، گورنمنٹ کالج کا اور تعلیم الاسلام کالج کا مقابلہ ہوتا تھا، تو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل نے یہ اعلان کیا کہ میں گورنمنٹ کالج کے روئنگ ٹیم کے جو ممبر ہیں ان کو اگر وہ تعلیم الاسلام کالج کو ہرا دیں گے تو میں ان کو 100 روپیہ انعام دوں گا۔ 100 روپیہ بھی اس زمانے میں بڑی بات تھی۔ تو کہتے ہیں حضور وہاں موجود تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت پرنسپل تھے، انہوں نے اٹھ کے اعلان کیا کہ میں، پرنسپل صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہماری ٹیم کو ہرا دیں تو میں ان کو 100 روپے انعام دوں گا۔ یعنی یہ مقابلے کی کیسی اچھی اسپرٹ ہے، کیسی مسابقت کی روح ہے۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مقابلہ یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے کسی کو گرا دو نیچے اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، مقابلہ یہ ہے کہ میں بھی دوڑ لگا رہا ہوں، آپ بھی دوڑ لگائیں، کون آگے نکلتا ہے۔ ہم مسجد بناتے ہیں، ایک مسجد بناتے ہیں، آپ 100 مسجد بنائیں۔ ہم قرآن مجید کا ایک زبان میں ترجمہ کرتا ہے، پھر 1000 زبان میں ترجمہ، آپ کے بڑے ریسورسز ہیں، آپ کی بڑی تعداد ہے، تو اس طرح مقابلہ کریں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہماری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ انہوں نے تحریف کر دی، غلط بیانیوں سے کام نے، غلط بیانیاں آپ نے بہت کر لی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا غلط بیانیاں کر کر کے، آپ نے کیا حاصل کر لیا اس سے؟ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت حاصل کر رہی ہے، آپ کو بھی کچھ حاصل کرنا ہے تو جماعت کے طریق پہ چلیں، اسلام کی خدمت کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں جو بات شروع کی تھی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس بات پہ چوکنے رہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں ہے، ہم ان سے بہت بہتر اور بہت آگے ہیں اور ہمیں آگے رہنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مجھے یاد ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ان کے سامنے وہ کسی نے کہا کہ حضور میرا بچہ فرسٹ ہے، تو حضور نے اس بچے کو کہا کہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دینا۔ یہ اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے تھے حضور جماعت میں۔ اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، آپ نے پہلے اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا پروفیسر صاحب نے، کہ حضور کا یہ ہوتا تھا خاص طور پہ خیال کہ قرآن کریم کو خاص طور پہ سامنے رکھیں اور قرآن کریم سے اصول اخذ کر کے اپنی جو باقی جو اپنی تحقیق ہے اس کے اندر لائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسلام نے بھی جو تحقیق کی، یونیفیکیشن جو تھیوری تھی اس کا بھی بیس قرآن کریم میں تھی۔ ایک اور واقعہ بڑا ملتا ہے حضور کے زمانے میں، ایک تھیسس تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے تھیسس لکھا، پھر حضور کو ایک خط لکھا کہ حضور میرا یہ تھیسس منظور ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کی بیس قرآن کریم کے اوپر رکھی تھی، اور وہ آیت تھی کل یومن ہوا فی شان، اور اس آیت سے استنباط کر کے انہوں نے غالباً کوئی تحقیق پیش کی اور پھر اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ ہمارا مقصد تھا۔ آغاز اسلام میں بھی ہم دیکھیں کہ جب کوئی بڑا سائنسدان پیدا ہوا ہے تو وہ قرآن کریم سے رہنمائی لے کے پیدا ہو رہا ہے، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسلام کی مثال ہمارے سامنے، اور جو بھی اب حاصل کرے گا تو وہ قرآن کریم سے حاصل کرے گا۔ ضرور کروں گا، قرآن کے آنے سے پہلے دنیا دیکھ لیں، قرآن کے آنے کے بعد دنیا دیکھ لیں، جو حقیقی انقلاب آیا ہے ترقی کا اور سائنس کی ترقی کا، علم کا، روحانیت کا، یہ سارا اس انتشار روحانیت کے نتیجے میں ہوا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وجود میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے حقیقی انقلاب ہے ہی وہ، اس سے پہلے کوئی انقلاب نہیں ہے، کوئی علم کی ترقی نہیں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی ہے، ظہور سے ہوئی ہے، جو انتشار روحانی ہوا ہے، جو وہ بہار جاویداں جو ہے وہ برسی ہے، وہ پھیلی ہے، اور ہر گوشہ بساط جو ہے وہ دامان باغبان کف گلفروش ہو گیا ہے، وہ آپ اندازہ کریں۔ اور اس طرح دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی صحیح تفسیر، تشریح اور لوگوں کے سامنے زمانے کے لحاظ سے کانٹیکسٹ میں، اس زمانے میں جہاں جو عقل جو ہے وہ رہنما بنی ہوئی تھی، عقل جو جیسے وہ کہتے ہیں وہ پردھان بنی ہوئی تھی، اس میں جب روحانیت اور قرآن کی تشریح تفسیر کی ہے، نشانات دکھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر رستہ کھلا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ بھی علم کے میدان میں اسی طرح کے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی کڑی ہے، اس تسلسل کی کڑی ہے کہ یہ ہمارے ایک نوجوان کو یہ ملا، ایک ہمارے پروفیسر عبدالسلام صاحب کو نام ملا، تو
تو یہ اس کی کڑی ہے کہ قرآن ہی ہے بنیاد علم کی، روحانیت کی، اور دوسرے لوگوں نے بھی اسی اسپرٹ کو سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم نے بدقسمتی سے مسلمانوں نے تلوار اور ڈنڈے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ریاست کے پیچھے پڑ گئے ہیں، زور اور طاقت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور بالکل ہم نے اس سوال میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی بھی ہم نے رہنمائی کی ہے اس لحاظ سے، اور وہ بھی میرے خیال ہے سوال کے اندر جواب آ گیا، یہ جو ابھی بحث ہوئی ہے کہ یہ پیغام دیا گیا گورنمنٹ کو بھی کہ تعلیمی میدان میں اگر خرچ کرنا ہے تو اسے ایز اے انویسٹمنٹ خرچ کرو بے شک، اور یہ یقین رکھو کہ تمہیں اس کا آؤٹ پٹ ضرور ملے گا، ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، بعد میں تمہیں ضرور ملے گا اس کا۔ اور یہی وہ مقصد تھا، یہی وہ چیز تھی جس کو جماعت نے اڈاپٹ کیا۔ اب جیسے گولڈ میڈل ہر سال ملتے ہیں، یہ بھی ایک بالکل انکریجمنٹ ہے، بہت انسپائریشن ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ گورنمنٹ کے لیول تک یہ باتیں پہنچاتے رہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ نہیں اس کو صحیح کر سکے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام پروگرام میں۔ اگلا ہمارا مولانا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ بیرون ممالک ہمارے نئے مشنز قائم ہوئے ہیں، نئی مساجد قائم ہوئی ہیں خلافت ثالثہ کے زمانے میں، اس کی اگر کچھ تفصیل اس کی بیان کر سکیں تو۔ آپ نے پروگرام کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خلافت ثالثہ کا یہ آخری پروگرام ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا محدود کر دیا آپ نے۔ خلافت ثالثہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی غیر معمولی ترقیات حاصل ہوئی ہیں جماعت کو کہ اگر ہم اس میں سے ایک ایک کو ٹاپک بنائیں، مثلا جو حضور تشریف لے گئے ہیں مختلف ممالک کے دورے پہ، تو اور اس میں وہاں حضور نے مساجد کا سنگ بنیاد رکھا، مساجد کا افتتاح کیا، مشن ہاؤسز کا افتتاح کیا، وہ تو خیر ایک جماعت کا میسج چلتا ہی ہے۔ پریس کانفرنسز جو ہوئی ہیں حضور کی وہاں پہ، اس میں حضور کی دلکش شخصیت نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسے لوگ جو ایسے بڑے بڑے اخبار ہیں، یہاں یورپ کے اخبار تو لاکھوں کی تعداد میں اخبار چھپتا ہے اور ساری دنیا اس کو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں اس کو، ان اخبار نویسوں نے یا اخبار کے نمائندوں نے حضور کو، حضور کی باتیں سن کے محبت کا سفیر لکھا، اور ایک دوسرے نے لکھا کہ محبت کا سمندر، یعنی یہ حضور نے تاثر چھوڑا ان پہ کہ وہ محبت کا سفیر، محبت کا سمندر۔ بلکہ اسپین میں جہاں ہماری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، حضور جب وہاں پہ تشریف لے گئے تو حضور کی دلکش شخصیت کی وجہ سے لوگ کھنچے چلے آئے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کے بچے جو تھے وہ اپنی زبان میں گا رہے تھے کہ یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو بادشاہ ہے۔ تو یہ حضور کی، تو حضور نے پریس کانفرنس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کتنا تعصب ہے، یورپ میں خاص طور پہ، مغرب میں خاص طور پہ اسلام کے خلاف کتنا تعصب ہے۔ تو جب وہ یہ سنیں کہ ایک مسلم لیڈر آیا ہوا ہے، پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے، تو وہ بڑے تیار ہو کے آتے تھے کہ ہم ان پہ اعتراض کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ان کو زج کریں گے۔ لیکن یہ کمال ہے کہ حضور نے ان کو ایسے جواب دیے کہ وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نے کہا جی فلاں مسلم ملک میں ایسا ہو گیا، فلاں مسلم لیڈر نے ایسا کہا، حضور نے فرمایا یہ قرآن مجید ہے، یہ اسلام ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کیا، نہ میں سیاسی لیڈر ہوں، میں سیاست میں نہیں جاؤں گا، میرا کام سیاسی رہنمائی نہیں ہے، لیکن میں مذہبی رہنما ہوں، اور میری یہ کتاب جو ہے یہ خلاصہ ہے ہمارے دین کا، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، یہ اسلام ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض کریں، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن یہ کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اس کا جواب میرے ذمہ نہیں بنتا ہے۔ لوگوں کی پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں، لوگوں کے کام غلط ہو سکتے ہیں، اس کے غلط نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن اسلام تو قرآن مجید ہے۔ اسی طرح حضور سے کسی نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یورپ کو احمدی کر لیں گے یا آپ دنیا کو احمدی کر لیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ مسیح موعود علیہ السلام اکیلے تھے، اب ہم 1 کروڑ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکیلے تھے، اب ہم 1 کروڑ ہیں۔ اگر اس طرح تک کیوں تو ہم تو دنیا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، دنیا کی ساری آبادی سے آگے نکل جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضور نے ایسی کانفرنسز میں جو سوال ہوتے تھے، حضور نے فرمایا میں ریولوشن پہ یقین نہیں رکھتا، میں ایولیوشن پہ یقین رکھتا ہوں۔ ریولوشن، انقلاب تو بڑا اچھا لفظ لگتا ہے اور لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں، جی ہم انقلابی ہیں، ہم انقلاب لے آئیں گے، یہ سارے بالعموم دیکھتے ہیں نعرے ہی ہوتے ہیں، بہت کم کبھی کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دنیا میں اپنا اثر چھوڑ جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم تو ایولیوشن کے قائل ہیں، بتدریج ترقی، آہستہ آہستہ ترقی، اور جو آہستہ آہستہ ترقی حاصل ہوتی ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتی، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے جب
حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں قرآن مجید کے ذریعے سے، اسلام کی تعلیم کے ذریعے سے دنیا کے دل جیتنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں تلوار سے جو جیتے گئے دل، اگر تلوار سے کوئی دل نہیں جیتا جاتا، تلوار سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، وقتی طور پہ اگر کامیابی ہوتی بھی ہے تو اس میں ناکامی کا عنصر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر صرف تلوار پر کسی کا بھروسہ ہو تو تلوار سے جبر پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ڈنڈے سے سر آپ پھوڑ سکتے ہیں کسی کا، اس کے سر میں کوئی خیال ڈال نہیں سکتے۔ جبر سے تو یہی ہوتا ہے کہ ڈنڈے سے آپ سر پھوڑ دیں گے کسی کا، یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح حضور نے جہاد کے متعلق آپ پہ سوال کیے گئے تو حضور نے یہ ثابت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں چونکہ آپ اعتراض اس طرف سے کر رہے ہیں، میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جنگ اول اور جنگ عظیم ثانی، بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ عیسائیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی ہیں۔ عیسائیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے، تو آپ کیا اعتراض کر رہے ہیں جہاد پر یا مسلمانوں کی جنگوں پر؟ اور مسلمانوں کی جنگیں تو بہرحال پھر حضور نے بتایا، جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگیں تو جہاد تو 3 قسم کا ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد جو ہے جہاد بن نفس ہے۔ پردے کے متعلق حضور پہ اعتراض کیے گئے، ظاہر ہے یورپ میں پردے کے متعلق اعتراض ہوں گے، تو حضور نے فرمایا کہ پردہ جو ہے مختلف جگہ مختلف جواب دیے حضور نے، اس کے بڑے پرحکمت جواب دیے، بڑے برجستہ جواب دیے، لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ہم کچھ اور توقع کر رہے تھے لیکن جواب اس طرح ہمیں ملا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو شرارت سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے عورت کو پردہ دیا گیا، اس کو حکم یہ دیا گیا۔ تو جو صحافی اپنے صحافیانہ انداز سے اس نے شرارت کے انداز میں کہا کہ آپ مردوں کو نہیں شرارت سے بچانا چاہتے، تو حضور نے فوراً اس کو جواب دیا، یعنی علمی جواب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اگر یہاں کے مرد پردہ کرنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس طرح گویا وہ جو کانفرنس حضور نے کی ہیں مختلف ممالک میں، ان کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کا کام بھی ہوا، اور بہت سی غلط فہمیاں جو مسلمانوں کے متعلق تھیں ان کا ازالہ ہوا۔ تو وہ ایک ان دوروں کا بڑا خاص ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے نئی مساجد، نئے مشن ہاؤسز قائم ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب تو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حضور کے زمانے میں ربوہ میں جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں، مسجد اقصیٰ، دفتر فضل عمر فاؤنڈیشن، خلافت لائبریری کا ذکر ہو چکا ہے، بڑے وسیع پیمانے پہ لائبریری بنی اور اس میں کتابیں رکھی گئیں۔ سرائے فضل عمر، سرائے محبت نمبر 1، سرائے محبت نمبر 2، گیسٹ ہاؤس انصار اللہ، سرائے خدمت خدام الاحمدیہ، مخزن الکتب یا احمدیہ بک ڈپو، دارالسلام النصرت یعنی قصر خلافت، دفتر پرائیویٹ سیکٹری، زنانہ مہمان خانہ جلسہ سالانہ، مردانہ مہمان خانہ جلسہ سالانہ، اور 7 سال احمدیہ جوبلی کے دفتر کا آپ نے بنیاد رکھی۔ اور پھر یہ بیرونی ممالک میں 250 کے قریب مساجد بنی، 30 کے قریب اس زمانے مشن ہاؤس بنے۔ گوٹنبرگ سویڈن میں مسجد ناصر اس زمانے میں بنی، مشن ہاؤس وہاں پہ قائم ہوا۔ ناروے اوسلو میں مسجد نور بنی، مشن ہاؤس قائم ہوا۔ اسپین کی مسجد کا تو ذکر ہو چکا ہے، وہ ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جماعت کو۔ اس طرح سری نگر کشمیر میں بہت شاندار مسجد اور مشن ہاؤس تعمیر ہوا۔ کینیڈا کیلگری میں 40 ایکڑ زمین لی گئی۔ اٹلی اور جنوبی امریکہ میں بھی مشن ہاؤسز اور وہاں پہ عمارتیں خریدی گئیں خدام الاحمدیہ کے فنڈ سے۔ جاپان میں ناگویا مقام پر، اسی زمانے میں یہاں انگلستان میں مسجد فضل کے بعد لمبے عرصے کے بعد 5 نئے مراکز قائم ہوئے خلافت ثالثہ کے زمانے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دنوں زیمبیا میں خدمت بجال آ رہا تھا، زمبابوے کو آزادی ملی تو میں نے مرکز میں تجویز دی کہ وہاں مشن ہاؤس قائم ہونا چاہیے، تو میری تجویز قبول کی گئی اور مجھے مقرر کیا گیا کہ میں وہاں پہ مشن ہاؤس خریدوں۔ تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہاں میں گیا۔ اس زمانے میں وہاں ہمارے ڈاکٹر منصور شریف صاحب تھے، بڑے مصروف آدمی تھے، بہرحال انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، لیکن میں اکثر میں ہی وہاں پہ بسوں پہ ادھر ادھر جاتا تھا کیونکہ اور تو ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو بہرحال خلافت ثالثہ کے آخری ایام میں زمبابوے مشن ہاؤس خریدا گیا اور خاکسار نے حضرت خلیفہ ثالث کی خدمت میں جب اس کی تصویریں پیش فرمائیں، حضور بہت خوش ہوئے اور اس کے متعلق بعض ہدایات بھی حضور نے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ذکر کر دوں، ایک دفعہ
ڈیرہ غازی خان میں جلسہ ہو رہا تھا. ہمارے بزرگ مولانا نسیم سیفی صاحب مرکز سے تشریف لائے ہوئے تھے, تو وہ نائجیریا میں تبلیغ اسلام کے متعلق بتا رہے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پہ احمدیہ خدمات سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو کسی نے یہ سوال کیا کہ مسجدیں کتنی وہاں بنائی گئیں, تو سیفی صاحب مسکرائے. سیفی صاحب مسکرایا اور فرمایا کہ یہ کام ہم نے یورپ والوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے. افریقہ میں تو ہم بہت مسجدیں بناتے ہیں, وہ ایسی کوئی خبر نہیں بنتی ہے. تو اگر ساری مسجدوں کو شامل کیا جائے جو حضور کے زمانے میں بنی ہیں تو کئی 100 مسجدیں ہوں گی خدا تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑا. پھر میں نے دیکھا کہ مشن ہاؤس جو حضور فرمایا کرتے تھے مشن ہاؤسز, تو اس زمانے میں خلافت ثانیہ میں ابتدائی دور تھا, تنگی کا زمانہ تھا, لجنہ چندہ دے رہی ہے, خدام چندہ دے رہے ہیں, انصار چندہ دے رہے ہیں اور اس سے مشن ہاؤسز لیے جا رہے ہیں. تو خلافت ثالثہ میں تو پھر ایسے بڑے بڑے مشن ہاؤسز اور زمین کے قطعات خریدے گئے کہ جو پہلے کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا تھا, بہت بڑے وسیع پیمانے پر. جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے پہلو سے آپ نے اس کو واضح بھی کر دیا کہ صرف عمارتیں بنانا ہمارا مقصد نہیں تھا, بلکہ حضور نے جس طرح جا کے وہاں پہ اسلام کو دفاع کیا, اسلام کا اصل چیز وہ اہمیت تھی, اور ان مساجد کا اور ان مشن ہاؤسز کا مقصد بھی یہی تھا. پروفیسر صاحب کی طرف آتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جیسے حضور کا زمانہ بھی 1965 سے لے کے 1982 تک ہے, اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, مسلم امہ اکٹھی ہو رہی ہے, اسلامک سمٹ ہو رہی ہے, اس طرف سے مودودی صاحب بھی ہیں, جماعت اسلامی کا بھی عروج کا زمانہ ہے. ان سب نے, بھٹو صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں, سیکولر تھے, ان سب نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی کہ امت کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں یا امت کو لے کر کہیں کسی کوئی ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیں. ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں, ساری کاوشیں بالکل رائے گا گئیں. اس کے مقابلے پر جماعت احمدیہ جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی خلافت احمدیہ کے سائے تلے, اسے جو ترقیات خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی, ان دونوں کا آپس میں ذرا تقابلی جائزہ ذرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کے ریلیجس لیڈر اور سیکولر لیڈر دونوں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ان کو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ مسئلہ دراصل ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً مسلمان پہلے جب یورپ کے غلبے سے پہلے وہ ایک سپر پاور تھے. اب مسلسل جو ہے 18ویں 19ویں صدی میں ان کی حالت جو ہے وہ روکنا چاہتے تھے کہ یہ زوال رک جائے, لیکن زوال جو ہے کلمینیٹ ہوا بالکل, اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کرتے رہے کہ اس کو روک دیں, پھر کوشش کرتے رہے کہ اس کو حالت کو بہتر بنایا جائے. اب اس کے لیے ان کے لیے جو رول ماڈل تھا وہ ہماری پچھلی تاریخ تھی, تاریخ اسلام تھی. اس میں بدقسمتی سے ان کو دھوکہ لگا, اور دھوکہ وہ اسی جال میں پھنسے ہیں جو مغرب کے مستشرقین نے بچھایا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ, جیسے مولانا مودودی کا خیال تھا, تبلیغ کی, یہ کیا وہ کیا, لیکن جب آپ نے تلوار اٹھائی تو دلوں سے زنگ اترنے لگے. اب یہ جو تصور ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ وہی ہے جو منٹگومری وارڈ اور دوسرے مستشرق پیش کرتے ہیں. اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مکہ میں وہ اور تھے, وہ پرافٹ تھے, مدینہ میں وہ ایک پولیٹیکل حیثیت سے, ایک بادشاہ کی حیثیت سے سامنے آئے, اسٹیٹس مین کی حیثیت سے سامنے آئے. تو مسلمانوں کو حالانکہ وہ دوئی نہیں تھی, اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مکے میں مل جاتی, اور میرا ایمان ہے اگر مکے میں اجازت مل جاتی تو وہیں وہ کافروں کا برکس نکال دیتے. کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب, ان کی تلوار نہیں چلی تھی؟ بدر میں سب سے زیادہ بندے انہوں نے نہیں مارے کافر. تو اگر وہاں اجازت مل جاتی تو کیا تھا, کر سکتے تھے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ نہیں, پہلے کسی طرح نا طاقت حاصل کرو, اسٹیٹ کی پاور حاصل کرو جیسے بھی ملتی ہے. اور میں نے ایک بہت بڑے اسکالر کو دیکھا جی, وہ آپ نے جی وہ پہلے اسٹیٹ بنائی, اس کے بعد ان کی لائف لائن کاٹ دی, ان کی معیشت کاٹ دی, ان کے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا, اس کے بعد ان پر جارحیت کی اور اس طرح کی, اور بالکل یہی کانسیپٹ انہوں نے لے لیا, وہی جو انہوں نے جال بچھایا تھا, اسی پیٹرن پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں.
حالانکہ یہ کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں قرآن پاک کو کہ اس میں تو یہ ہے کہ اوزین الذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان کو اجازت دی گئی ہے جن پر ظلم ہوا ہے. اب اگر کوئی اسٹیٹ آپ کو تبلیغ سے نہیں روکتی، آپ کی مذہبی آزادی سے وہ کوئی اسے نہیں ہے لینا دینا، تو یہ آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ دل کو فتح نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے ساتھ؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ تلوار ہی جو ہے دلوں کا زنگ اتار سکتی ہے اور نظر نہیں اتار سکتی؟ کسی کی قوت قدسی یہ رنگ دور نہیں کر سکتی، یہ میل دور نہیں کر سکتی. بڑے ہم نے تاریخ میں یہ واقعات دیکھے ہیں کہ بزرگوں کی نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ خود آپ کہتے ہیں. تو پھر تلوار کیوں کا سمجھتے ہیں کہ اس سے زنگ اترے گا لوگوں کا؟ یہ جو کنسیپٹ تھا، اور یہ سیکولر لیڈر بھی جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو زمانے بڑے تھے، ان کو بھی یہ تھا کہ انہوں نے ٹائنبی کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اسٹوری آف 7 سلیپرز، کہ 7 بعض تہذیبیں سوئی رہتی ہیں، ایک دم وہ پھر تہذیب اٹھتی ہے اور وہ جاگ جو تھی. ان کو بھی صلاح الدین ایوبی بننے کا شوق تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا سب تہذیبوں کے پاس ایٹم بم ہے، ہماری تہذیب کے پاس بھی ایٹم بم ہونا چاہیے. صلاح الدین بننے کی کوشش، ایوبی بننے کی کوشش کی، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ صلاح الدین ایوبی اس وقت تک آدمی نہیں بن سکتا کوئی جب تک کوئی روحانی آدمی نہ ہو، کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فنا فی رسول کوئی وجود نہ ہو. مولانا روم نہیں بن سکتے جب شمس تبریز نہ ہو. شہاب الدین غوری کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک حضرت معین الدین چشتی نہ ہو. یہ بات سمجھ نہیں آتی. صلاح الدین ایوبی ایسے نہیں بنا جاتا. صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے کوئی پہلے فنا فی رسول کی ضرورت ہے. تو یہ ان کو اس وجہ سے کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سمٹ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے جبہ پوش، بڑا گلیمر ہے، اور لگ رہا ہے کہ جناب منزل جو ہے پہنچنے والی ہے. ابھی یعنی لگتا ہے 2 ہاتھ لگے ناؤ پورم پار لگی، ابھی جناب ہم حاصل کر لیں گے، اور جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں شہر کا روشن افق یہی ہے. یہ کئی بار لگا ہے اس طرح، لیکن ہر بار یہ خواب جو ہیں وہ ٹوٹ کے بکھر گئے ہیں، اور وہی حالت ہوئی. پھر کوئی آیا دلدار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. تو وہ یہ بات جو ہے ہماری، جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو میسج دیا ہے اس کو سمجھیں. پہلے روحانی، اب دیکھیں پوری امت مسلمہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 1/4 ہے جرمنی کا، اور جاپان کا 1/2 ہے. اب کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی نہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی چیز ہے، کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں اضافہ کی؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے اس نئی دنیا کو آپ نے کیا دیا تو کیا بتائیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ جو میسج حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا تھا، خلفاء نے اس کو واضح کیا ہے، اس کو سمجھیں. اور آج جو ہر 150 سال گزر گیا ہے اس واقعے سے لے کے، اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ آپ کے ساتھ کیوں ریلیونٹ ہے. کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایمان شریعہ پہ پہنچ جائے گا تو حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی قوم سے ایک شخص پیدا ہوگا جو لائے گا. وہ جب تک ایمان نہیں آپ کو ملتا واپس دوبارہ، کوئی کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. تو ہم سے ناراضگی کی بجائے، دشمنی کی بجائے ہم آپ کی خدمت میں یہی کریں گے، اور اسے لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ ہمارے پروفیسر صاحب نے بڑا عمدہ جائزہ لیا ہے اس زمانے کا. بڑا چرچا تھا سمٹ کانفرنس کا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی مسلمانوں کا اور اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. بھٹو صاحب جو تھے وہ عالم اسلام کا لیڈر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور ایک اس زمانے میں جس نے سب سے زیادہ شہرت غالباً حاصل کی تھی وہ ہمارے یوگنڈا کے ایدی امین صاحب تھے. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جو ایک مسخرے اور پاگل کے طور پہ دنیا میں مشہور ہوا، وہ وہاں پہ بڑا پیش تھا اسلامک کانفرنس کے زمانے میں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں اگر خلوص نیت سے کام کیا جاتا تو بہت بڑا موقع تھا اسلام کی خدمت کا، بہت بڑا موقع تھا. تمام اسلامی ممالک کے سربراہ جو تھے وہاں پہ جمع تھے، اور وہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی خدمات کے لیے دنیا میں بڑا کام کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی ذرائع مسلمانوں کو دے رکھے ہیں، اور جغرافیائی لحاظ سے جو پوزیشن ہے مسلمانوں کی، تو وہ مرکز بنتے ہیں دنیا کا.
اور یہ تیل کی دولت جو ہے، دوسری معدنی دولتیں جو ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ دنیا میں بڑے کام کر سکتے ہیں اگر صحیح طریقے پہ کام کیے جائیں. لیکن دیکھا جائے بھٹو صاحب آگے تھے، شاہ فیصل آگے تھے، شیخ مجیب الرحمن کا بھی بڑا چرچا تھا اور وہ خاص شرائط اپنی منوا کے اس کانفرنس میں آ کے شامل ہوئے. تو ان تینوں کا انجام کیا ہوا؟ ان تینوں کا انجام بڑا عبرتناک انجام ہوا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مضمون کا جو جا رہا ہے تسلسل اس میں یہ مولانا صاحب میں ایک عرض کروں گا کہ حضرت صاحب نے تجویز میں بڑی جو ٹینجیبل تھی، جو بڑی میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ کرنا چاہیے تھا، لوگ توجہ کرنی چاہیے تھی. حضرت صاحب نے تجویز پیش کی تھی کہ 10 سال تک تمام اسلامی فرقے ایک دوسرے پہ تنقید سے، ایک دوسرے سے جھگڑے سے باز آ جائیں اور صرف اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو جائیں. اور یہ خبر جنگ میں شائع ہوئی، جنگ نے اہمیت کے ساتھ شائع کی. اگر آپ کی یہ بات پہ کوئی سیریسلی غور کرتے، اپنے گریبان میں منہ ڈالتے، جھانکتے اور اس پہ عمل کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی. ہوا کیا ہے؟ چل اکٹھے ہوئے ہیں، ہوا کیا ہے؟ اندر سے ہی تضادات سامنے آئے، اندر سے ہی ایک دوسرے پہ تنقید کا آغاز ہوا. چونکہ روحانیت نہیں ہے، چونکہ وہ کوئی مفادات سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، اور وہ جو ہے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نے اپنے مفاد کے لیے کوئی اٹھا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی اسی اختلاف کے بنیاد پہ وہی جو لیڈر بنا تھا اسلامی، اس کے خلاف موومنٹ چلی. اس کو کس انجام تک پہنچایا گیا؟ وہ جو کہتے تھے، جس نے وہ پروگرام شروع کیا تھا اٹامک بم کا اور جس نے سارا کچھ کیا تھا ان کے لیے یونائٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام پہ ہی تحریک چلی نا. بالکل. تو وہ جو یہ وہی بات ہوئی نا. اگر یہ لوگ اس بات پہ کان دھرتے کہ بھئی بعد آ جائیں اختلافات سے، صرف اسلام کو پکڑ لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اگر ہم خدا کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے اپنے نفسانی جھگڑے کو دین کا نام مت دو. آپ کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں جن کو آپ نے دین کا رنگ دیا ہوا ہے. اس پہ خدا کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی پرواہ کرے. خدا کو آپ کی تب پرواہ ہوگی جب آپ اس کا کام جو کرتے ہیں، جو اس نے بتایا ہے، آپ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، آپ دین کو سامنے رکھتے ہیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہیں، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں تو اللہ کو آپ کی پرواہ ہے. اگر آپ کے ذاتی ایجنڈے ہیں، ذاتی کاروبار ہیں، تو خدا کو اس کی آپ بے شک کہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہمارا یہ ہے جی، وہ جو لقب شیخ الکل بنے، شیخ الحدیث بنے، جو مرضی بنے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہ نمونے ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی ذلت امیز شکستیں ان کے تو ذلت امیز شکست ہوئی. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو بھی دیکھیں تو جماعت مسلسل ترقی کرتی جا رہی ہے خلافت احمدیہ کے سائے. ہر پروگرام کے بعد ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم پروگرام کرتے چلے جائیں خلافت کے حوالے سے یا جماعت احمدیہ میں جو تحریکات کی گئی ہیں، جماعت احمدیہ کی ترقیات کی جو ہوئی ہیں، اس میں ہم جتنے بھی پروگرام کرتے جائیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ہمیں وقت عاجز آ جاتا ہے، اس کو ہم مزید نہیں بڑھا سکتے. خلافت ثالثہ ایسے گزشتہ 3-4 پروگراموں میں ہم اس کا جائزہ لے رہے تھے. آج اس سلسلے میں آخری پروگرام ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے، خلافت رابعہ کے زمانے سے ہم آغاز کریں گے، اس کے متعلق کچھ بات کریں گے. ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی اپنی رائے وغیرہ دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ انہیں نظر آ رہا ہے facts@mta.tv، اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اس پروگرام کے حوالے سے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں